ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، توکل اور اس کے ہماری زندگی پر اثرات، اس عنوان کے تحت کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اس عنوان کے تحت کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ توکل کا لغوی معنی یا لفظی معنی اعتماد کرنا اور بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ کسی پر آپ نے اعتماد کیا، کسی پر آپ نے بھروسہ کیا، اس کو اردو زبان میں اعتماد کہتے ہیں، بھروسہ کہتے ہیں، اسی کو عربی میں توکل کہتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں، کتاب و سنت کی روشنی میں توکل کس کا نام ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیاوی اور اخروی نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہ اعتماد رکھنا، یہ یقین رکھنا۔ آپ نے کسی بھی چیز پر بھروسہ کیا لیکن اس کا نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے محنتیں کی، کوششیں کی، آپ نے اسباب کو اختیار کیا، لیکن اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ اللہ کے حوالے کر دینا، اس کا نام ہے توکل۔ چونکہ توکل یہ ایمان کی روح ہے اور توحید کی بنیاد ہے۔ توکل کے معاملہ میں لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، اور توکل جو عبادت کا ایک اہم حصہ ہے یا توحید کا ایک اہم حصہ ہے، اس سے اکثر انسان
ناواقف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان شرک میں ملبس ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کا ہم خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ توکل ہمارا اور آپ کا کس انداز سے ہونا چاہیے، اور توکل ہماری زندگی میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں؟ تو قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہمیں مل جائیں گی۔ انہی میں سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے بطور خاص مومنوں کو بیان کرتے ہوئے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ اگر واقعی تم مومن ہو تو کس پر؟ اللہ پر بھروسہ کرو۔ توکل کے موضوع پر یہاں ایک اور بات کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ کیا اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کے خلاف ہے؟ بہت سارے لوگ توکل کے معاملہ میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر توکل ہے، لیکن اس جگہ پر اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ آپ اپنے گھر کے قریب ایک گاڑی کو کھڑی کر دیتے ہیں، اس پر آپ نے لاک نہیں کیا، کنجی اور چابی اسی میں آپ نے چھوڑ دی، اور آپ نے کہا کہ ہمارا اللہ پر توکل ہے۔ اس کا نام توکل نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جامع ترمذی حدیث نمبر 2517 میں موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل، میں اس اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اس اونٹ کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ سوال بڑا اہم تھا، اور سوال تھا توکل پر، اللہ پر بھروسہ کرنے پر، کہ اس اونٹ کو میں پہلے باندھ لوں اس کے بعد اللہ پر توکل کروں، یا تو پھر اس اونٹ کو چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں کہ یہ میرا اونٹ محفوظ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا صحیح مفہوم سمجھایا۔ قال اعقلها وتوکل، کہا کہ تم پہلے اپنے اونٹنی کو باندھ لو، پھر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو۔ تو گویا کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافع اور توکل کے خلاف نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کا دروازہ کو بند کیجئے، اپنے گاڑی پر لاک ڈالیے، چابی اس سے نکالیے، پھر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجئے۔ یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اسی بات کا درس دے رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا اعتماد، جب کوئی بیمار پڑ جائے تو اکثر لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ ڈاکٹروں پر، گولیوں پر، انجیکشن پر، عاملوں پر، اور نہ جانے کتنے باباؤں پر کرنے لگتے ہیں۔ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ جب ہم سورہ صاد پڑھتے ہیں اور سورہ صاد کی آیت نمبر 41 اور 42 کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ صاد آیت نمبر 41 اور 42، اس میں ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ایوب علیہ السلام وہ شخصیت ہے جس کا صبر مشہور ہے قرآن مجید کے اندر، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آزمایا بیماری کی وجہ سے۔ کئی سال تک مسلسل بیمار رہے، سارے بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک بیوی جو دن و رات اس کی خدمت کرتی تھی، صرف خدمت ہی نہیں بلکہ کھانے پینے کے انتظام کے لیے وہ بیوی انکم بھی کرتی تھی، لیکن اس نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو بہترین راستہ بتایا حضرت ایوب علیہ السلام کا، وہ کیا تھا؟ سورہ صاد کی آیت نمبر 41 اور 42 میں ہے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔
حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، جب کہ اس نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا انی مسنی الشیطان، مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف میں ڈالا ہے، شیطان نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے رب سے شکایت کرتے ہوئے، کوئی اللہ سے شکایت نہیں ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار عالم مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صرف یہی جملہ حضرت ایوب علیہ السلام دہرا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اس کی تندرستی کے لیے، صحت یابی کے لیے، علاج کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا نسخہ بتایا؟ کہا ارکض برجلک، کہا اے ایوب تم اپنے ایک پیر کو زمین پر مارو، زمین پر مارنے کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے۔ ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ایک چشمہ ہے جس کا پانی میٹھا ہے، جس کا پانی ٹھنڈا ہے، یہ تمہارے لیے غسل خانہ بھی ہے اور اس سے تم پیو بھی۔ اللہ رب العالمین نے علاج کا طریقہ بتایا اور کہا کہ اس پانی کو تم پیو، جس سے تمہاری روحانی اندرونی جو بیماری ہے یہ دور ہو جائے گی، اور اس پانی سے نہاؤ جس کی وجہ سے تمہاری جو ظاہری بیماری ہے یہ بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک طریقہ بتایا علاج کا، لیکن بذات خود وہ چشمہ یا وہ پانی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے پیر مارنے کی وجہ سے جاری ہوا تھا، وہ بذات خود علاج نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس وسیلہ بنایا، ایک طریقہ، اور اس پانی کے اندر اللہ رب العالمین نے تاثیر ڈالی، اثر ڈالا، جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے اور اپنی بیماری سے نجات مل گئی۔ یہاں پر ہمیں اور آپ کو یہ درس مل رہا ہے کہ جب بھی ہم اور آپ بیمار ہوں اور جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی عامل کے پاس جائیں، کیا کسی دوا اور انجیکشن کا استعمال کریں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ ڈاکٹر، یہ دوا اور یہ انجیکشن یہ اس عامل نے مجھے ٹھیک کیا ہے، ہرگز نہیں، یہی شرک ہے۔ اگر آپ کا اعتماد ہو گیا، آپ کا توکل ہو گیا اس ڈاکٹر پر، آپ کا توکل اور اعتماد اگر ہو گیا اس دوا پر، اس انجیکشن پر، اور آپ نے اللہ کو بھلا دیا تو یقیناً یہ شرک ہے، اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے جسے ہر انسان کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم اور آپ ہماری زبان سے ہم کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے، فلاں ڈاکٹر نے ہمیں اچھا کر دیا، فلاں گولی لے لو، یہ فلاں گولی تمہیں اچھا کر دے گی۔ یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کچھ ایسے الفاظ ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں جو شرک کے انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس گولی کے ذریعے سے یا فلاں ڈاکٹر کے ذریعے سے مجھے اچھا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین پر توکل کا مطلب ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ پر توکل کریں گے، توکل چونکہ عبادت ہے اور توکل فرض بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اختصار کے ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم اللہ پر توکل کریں تو ہماری زندگی پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ اگر اللہ پر ہم توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہماری زندگی پر اس کا کیا اثر ہے؟ تو سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے۔ یعنی گویا کہ آپ اللہ پر توکل کریں گے تو آپ اللہ کے چہیتے اور محبوب بندے بن جائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 159، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جب تم کسی معاملہ میں پختہ ارادہ کر لو کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے تو اللہ ہی پر توکل کرو، کیونکہ اللہ توکل کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ترین بندے بن جائیں تو ضروری ہے کہ ہم ہر معاملہ میں اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں
ہماری زندگی میں کیا اثرات ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھتا رہے۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ ہماری زندگی بڑھ رہی ہے، ہماری عمر بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ شریعت کا مطالبہ کیا ہے کہ عمر کے ساتھ ایمان میں اضافہ ہو، ایمان میں کیا ہو؟ اضافہ ہو۔ اگر آج 40 سال عمر ہے اور 40% اگر ہمارا ایمان ہے تو کل اگر 41 سال ہماری عمر ہو جائے تو 41% ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان اس کا برعکس ہے کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے لیکن ایمان میں کمتری آ رہی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان بڑھتا جائے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے، تو اس بندہ کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اپنے رب پر توکل کرنے والوں کا ایمان بڑھتے جاتا ہے۔ ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے اگر ہم اللہ پر توکل کریں؟ تو اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد ہم پر ہوتی ہے۔ ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جو اللہ کی مدد کا طلبگار نہ ہو؟ کون ایسا انسان ہے؟ ہم سانس لیتے ہیں، ہم اپنی زبان سے بات بولتے ہیں، ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہم قدم سے چلتے ہیں، لمحہ لمحہ میں اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے ہمیشہ۔ تو اگر کوئی انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے مدد کرتا ہے، اس انسان کی مدد کرتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ کی خصوصی مدد اس بندے پر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ رب العالمین ہم پر کیا کرنا چاہتا ہے، یعنی اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ شیطان ہماری حفاظت کرے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ شیطان کے معاملہ میں آج ہم شرک کے انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نسخہ ہمیں بتایا ہے اس نسخہ کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان پریشان حال ہے، عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور عاملوں کے پاس جا کر کے نہ جانے شرکیہ کتنے ہی اعمال آپ کو بتاتے ہیں، بہت سارے ایسے اعمال بتاتے ہیں جو شرک کے معاملہ میں ہمیں اور آپ کو اضافہ کر رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، اب یہاں پر جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر پر جا کر دیکھیں، اپنے بچے کے گلے میں انگلیاں ہاتھ ڈال کر دیکھیں تو تعویذ نظر آئیں گے، کمر میں دھاگے نظر آئیں گے، گھر میں کدو شکر نظر آئیں گے، اور تو اور درختوں میں، جانوروں میں، ہر جگہ پر آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور نظر آئے گا۔ اللہ ماشاء اللہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی برائیوں سے محفوظ ہوں گے، بہت کم لوگ۔ حالانکہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان تمام برائیوں سے محفوظ رہے، ان تمام برائیوں سے محفوظ رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو نسخہ بتایا ہے وہ بہترین نسخہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے بہترین طریقہ بتایا ہے۔ شیطان کے مکر و فریب سے ہم اور آپ بچ نہیں سک رہے، بچنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے توکل۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 99 پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ تعویذ گلے پر لگانے والوں، اپنے بچوں کے کمر اور جسم میں دھاگے باندھنے والوں، اپنے گھر کے دروازے کے سامنے
شکر اور کدو لگانے والوں اور اپنے پھلدار درخت کے اوپر تعویذ لگانے والوں، اپنے گاڑیوں پر جوتے اور چپل لگانے والوں، سن لو اللہ رب العالمین نے کیا بتایا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ شیطان کی تمہاری اوپر کوئی حکومت نہ چلے بلکہ شیطان پر تم حکومت کرو، تو ضروری ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر توکل کرو۔ اللہ کا یہ کلام ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ انہ لیس لہ سلطان، شیطان کی حکومت نہیں چل سکتی کن لوگوں پر؟ علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر، وعلی ربہم یتوکلون، اور رب پر توکل کرنے والوں پر۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ لوگ اللہ پر توکل کرنا اتنا چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگوں کا توکل آج تعویذوں پر، گنڈوں پر، کدو شکر پر، جوتے اور چپل پر۔ جب مسلمانوں کا توکل اور بھروسہ اتنا ہو جائے تو مسلمانوں کے مقدر میں جوتے اور چپل ہی ہوں گے، جو آج مسلمانوں کے حالات ہیں۔ کیوں اللہ پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ پر کیوں توکل نہیں ہے؟ اور مسلمانوں کو جو اللہ رب العالمین نے نسخہ بتایا ہے، اس نسخہ کے مطابق مسلمان کیوں نہیں عمل کرتے؟ اگر کوئی انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے رزق کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4164 میں موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر جیسے بھروسہ کرنا چاہیے ویسا ہی بھروسہ کرو، لرزقکم، تو یقیناً تمہیں رزق اللہ دے گا، کما یرزق الطیر، جیسے کہ وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندے جب گھر سے نکل کر جاتے ہیں تو ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی پیٹ نکل کر جاتے ہیں، جب واپس ہوتے ہیں شام کے وقت تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اللہ پر توکل کریں تو رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ پر توکل کریں تو اس کا کیا فائدہ ہے، ہماری زندگی میں کیا اثر ہوگا؟ اس کا اثر ایک یہ ہوگا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ آج ہم اور آپ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن توکل سے ہمیں اور آپ کو اس کا درس ملتا ہے، بہترین درس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہم تو یہی دعا پڑھتے ہیں نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ کیا مطلب ہے حسبنا اللہ کا؟ مطلب کیا؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو کب کافی ہے؟ جب ایک بندہ اللہ رب العالمین پر توکل کرے گا تو اللہ رب العالمین اس بندہ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ہماری زندگی پر توکل کے اثرات ہوتے ہیں اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ بھروسہ کب کرنا چاہیے اللہ رب العالمین پر؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی انسان اپنے گھر سے نکلے تو اس وقت اللہ پر توکل ہو، چاہے وہ انسان کاروبار کے لیے نکلے، نوکری کے لیے نکلے، تعلیم کے لیے نکلے، عبادت کے لیے نکلے، یا جس معاملہ میں بھی نکلے وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرے، اور توکل کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں پر بھی توکل کا درس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا کہ بندہ جب نکلتا ہے اپنے گھر سے تو اللہ پر توکل کرتا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5095 کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے جب دشمنوں کے ساتھ کوئی مصالحت ہو، آپ غزوہ یعنی صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین پر توکل کیا تھا، اور اس وقت جب کہ مشرکین کے خلاف ایک صلح نامہ ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل کیا، اور اس کا بڑا اچھا نتیجہ نکلا کہ اس کے 2 سال ہی بعد
سن 6 ہجری میں یہ صلح نامہ لکھا گیا اور سن 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ فاتحانہ انداز پر مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے۔ اگر ایک انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہاں پر تعداد کو نہیں دیکھی جاتی، تعداد کو نہیں دیکھی جاتی۔ اب ہم اور آپ دیکھیں، اس اسلامی معرکہ میں جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی تھی جنگ بدر کی لڑائی، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 313، بعض روایت کے اندر 317، بعض میں 319، یعنی 313 سے 320 کے درمیان مسلمانوں کی تعداد تھی۔ کافروں کی تعداد ہزاروں کی تھی۔ اچھا 313 تھے تو ان میں کوئی بوڑھے تھے، کوئی بچے تھے، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کوئی خالی ہاتھ تھے، کسی کے پاس سواری تھی، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین پر توکل تھا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ تھا۔ انہوں نے جب لڑائی لڑی تو پھر ہمیں اور آپ کو تاریخ بتاتی ہے کہ اس مسلمانوں نے 313 کی تعداد کی مسلمانوں نے اس جنگ کو فتح کیا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ پر توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اس جنگ کو فتح حاصل کیا۔ ایک دوسری اور لڑائی کی طرف دیکھیے، غزوہ حنین جو سن 8 ہجری میں لڑائی گئی، اور اس میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد تھی، تقریباً 12,000 کی تعداد تھی مسلمانوں کی، فوجیوں کی، جس میں تلوار بھی تھی، ڈھال بھی تھے، اور سارے ہتھیار موجود تھے، سواریاں بھی موجود تھی، لیکن مسلمانوں کو بڑا غرور آ گیا، تکبر آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں اس واقعہ، اس غزوے کا، اس لڑائی کا نقشہ کو کھینچا ہے۔ اور جب مسلمانوں کے اندر تکبر آ گیا اور کہا کہ اپنی تعداد کم نہیں ہے، آج تو ہم ان کافروں کو یہاں سے نست نابود کر دیں گے۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ پڑھیں گے غزوہ حنین کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی تکبر نے مسلمانوں کو پہلا مرحلہ میں مسلمانوں کو شکست ہونے پر مجبور کر دیا۔ مسلمان بھاگنے لگے، وہاں سے نکلنے میں مجبور ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے اللہ پر تکبر، اللہ رب العالمین پر توکل چھوڑ کر اسباب پر، اپنے ہتھیاروں پر، اپنی تعداد پر انہوں نے بھروسہ کیا، جس کی وجہ سے مسلمان وہاں پر پہلے مرحلہ میں بھاگنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی، پھر تمام مسلمانوں نے جب اللہ پر توکل کیا اور اپنے گناہوں کا اصرار کیا اور اقرار کیا، پھر اللہ رب العالمین سے توبہ کی، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو کامیابی نصیب عطا فرمائی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، چاہے تعداد کم ہو، چاہے تعداد زیادہ ہو، چاہے مسلمان جس حالت پر بھی ہو، اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام معاملات کو، ہم تمام لوگوں کو ہر معاملات میں توکل کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھتے ہوئے توکل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ رب کریم ہم میں سے جو پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔